صحابہ کی تم وفا کو دیکھو، صحابہ کی تم وفا کو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لے جانے کی ذمہ داری اس وقت سونپی جبکہ انہوں نے خود مصر جانے کے لیے رضاکارانہ طور پر پیشکش کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ اعلان کیا، لوگو تم میں سے جو بھی شاہ مصر کے پاس میرا یہ خط لے کر جائے اس کا اجر و ثواب اللہ دے گا، فدائیت کے جذبے سے سرشار شاہ سوار صحابی سیدنا حاطب بن ابی بلتہ سنتے ہی کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خط میں لے جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حاطب اللہ تجھے برکت عطا کرے۔ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کیا، سواری تیار کی، اپنی منزل پر روانہ ہوئے اور مصر کا رخ کیا۔ سیدنا حاطب جب مصر پہنچ گئے اور شاہ مصر موقوقس کے دربار میں داخل ہوئے تو اس سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا، دیکھیے آپ سے پہلے یہاں ایک حکمران ہوا کرتا تھا جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت میں عبرت بنا کر رکھ دیا اور اس سے انتقام لیا۔ آپ دوسروں سے عبرت حاصل کریں تاکہ آپ سے دوسرے عبرت پکڑیں۔ موقوقس نے جواب یہ دیا کہ ہم ایک دین کے پیروکار ہیں، جب تک کوئی اس سے بہتر دین نہیں ہوگا ہم اپنے سابقہ دین کے ساتھ منسلک رہیں گے۔ یہ سن کر سیدنا حاطب بن ابی بلتہ حکمت و دانائی کا اسلوب اپناتے ہوئے بڑے ہی دلاویز انداز میں کہتے ہیں، ہم آپ کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو دیگر ادیان سے آپ کو بے نیاز کر دے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، قریش نے آپ کے ساتھ انتہائی سخت رویہ اختیار کیا، یہودیوں نے آپ کے ساتھ دشمنی کی انتہا کر دی، البتہ عیسائیوں نے آپ کے ساتھ قدر نرم رویہ اختیار کیا اور قرب کا مظاہرہ کیا۔ بخدا جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دی، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت دی۔ ہم بالکل اسی طرح آپ کو قرآن حکیم کی طرف دعوت دیتے ہیں جس طرح آپ اہل تورات یہودیوں کو انجیل کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہر نبی جس قوم میں آیا وہ اس کی امت کہلائی، اس امت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ نبی کی اطاعت کرے۔ آپ چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہیں، آپ کو بھی ہم اس حوالے سے دعوت فکر دیتے ہیں۔ ہم آپ کو دین مسیح سے روکتے نہیں بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ دین مسیح کے تقاضے پورے کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار ہو جائیں۔ میرے خیال میں ان دل پذیر، دلاویز، دل نشین، سنجیدہ، حق آشنا اور ایمان افروز باتوں نے موقوقس کے دل پر گہرے اثرات چھوڑے ہوں گے، اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہوگا اور اس کے دل کے ساز کی تاروں میں ترنم ریز اور تعجب خیز حکمت پیدا کر دی گئی ہوگی۔ حاطب بن ابی بلتہ موقوقس کے ہاں چند روز مہمان رہے۔ اس دوران اس نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو جمع کیا، پھر حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ سیدنا حاطب نے فرمایا، ضرور ارشاد فرمائیں۔ موقوقس نے ان سے کہا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے صاحب نبی نہیں ہیں؟ حاطب نے جواب دیا، بلکہ وہ تو تمام لوگوں کی طرف، پوری کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ موقوقس نے پھر کہا کہ جب اس کی قوم نے اسے اپنے شہر سے نکالا تو انہوں نے لوگوں کے خلاف بددعا کیوں نہیں کی؟ سیدنا حاطب نے انتہائی مہارت، چابک دستی، ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں انہیں؟ تو جب انہیں ان کی قوم نے پکڑ کر تختہ دار پر لٹکانا چاہا تو آپ سیدنا عیسیٰ نے ان کے خلاف بددعا کیوں نہ کی کہ وہ تباہ و برباد ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کو انہیں آسمان پر لے جانے کی نوبت ہی نہ آتی؟ یہ جواب سنتے ہی وہ معترف ہو گیا سیدنا حاطب بن ابی بلتہ کے جواب سے
کہ بہت خوب جواب دیا، آپ بڑے دانش مند دکھائی دیتے ہیں اور بڑے دانشور یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آئے ہیں۔ اور چند ایک تحائف پھر انہوں نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے کہ آپ انہیں لے کے جائیں اور آپ کی حفاظت کے لیے اور ان تحائف کو پہنچانے کے لیے میں اپنا ایک ساتھی بھی آپ کے ساتھ روانہ کرتا ہوں۔ اس گفتگو کے نتیجے میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ موقوقس نے سیدنا حاطب کے طرز کلام پر صرف تعجب ہی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کا بھی دل و جان سے اعتراف کیا، اور اس کا حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ مذہبی رہنماؤں اور وہاں اکٹھا ہونے والے دیگر لوگوں کے سامنے اس نے برملا اظہار بھی کیا۔ پھر موقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک پکڑا اور اسے ہاتھی کے دانت کی ڈبیا میں بڑے ہی احترام سے رکھ لیا اور ڈبیا پر مہر ثبت کر دی۔ پھر ایک ایسے کاتب کو بلایا جو عربی زبان لکھنا جانتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے جوابی خط لکھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، محمد بن عبداللہ کے لیے، قبط کے بادشاہ موقوقس کی طرف سے تجھ پر سلامتی ہو۔ بعد ازاں میں نے یہ خط پڑھا اور جو کچھ لکھا اور اس کو سمجھا اور جس چیز کی آپ نے مجھے دعوت دی، مجھے معلوم تھا کہ ایک نبی رہ گیا ہے، وہ باقی ہے، آنے والا ہے، لیکن میں گمان کرتا تھا کہ وہ شام میں آئے گا۔ پھر بھی میں نے آپ کے قاصد کی تحریم کی اور آپ کی طرف 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں۔ قبط کے نزدیک وہ دونوں عالی مقام ہیں اور لباس بھی بھیج رہا ہوں۔ آپ کو ایک خچر تحفے میں دے رہا ہوں تاکہ آپ اس پر سواری کریں اور آپ پر سلامتی ہو۔ موقوقس نے اسے زیادہ کچھ نہ کیا اور نہ اس نے اپنے مسلمان ہونے کا کوئی اعلان کیا۔ اس نے جو 2 کنیزیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً بھیجی تھیں، ان کا نام ماریہ قبطیہ اور سیرین تھا، اور سفید رنگ کا خچر جس کا نام دلدل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماریہ قبطیہ کو اپنے عقد میں لے لیا، جس سے سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے، اور سیرین کو حضرت حسان بن ثابت انصاری کے نکاح میں دے دیا۔ اس طرح حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ مصر میں اپنے سفارتی مشن میں کامیاب رہے اور اپنی مہم کو بڑی ذمہ داری سے بہت ہی عمدہ پیرائی میں ادا کیا۔ سفارت کے میدان میں انہیں سفیروں کا سردار ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ خلفائے راشدین اور خاص طور پر خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں سفارتی میدان میں انہوں نے نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حاطب بن ابی بلتع کی غلطی پر کہا، حاطب جو چاہو سو کرو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ غلطی یہ تھی